السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیل وزیر، یونیورسل میڈیا پاکستان سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت مہمان ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، JUIFA کے بہت ہی معتبر اور معزز شخصیت جناب مفتی عبدالشکور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی مہربانی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم موجودہ حکومت قادیانوں کو اقلیتی جو ان کی کمیشن ہے اس کا ان کے ممبر بنانا چاہتی ہے، تو اس حوالے سے بنانا چاہتی تھی، اس کی کیا ضرورت پیش آئی حکومت کو اس اہم مسئلے کو چھیڑنے کی؟ شکریہ سہیل بھائی، یہ میرے خیال میں پہلا ٹیسٹ نہیں، چند بار اس قوم پر انہوں نے مختلف آزمائش اس حوالے سے کی ہے۔ عمران خان صاحب اور صدر پاکستان کے خلفنامے کے وقت سے لے کر اب تک کتنے بار انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا۔ یہ عالمی قوتیں قیدیانیت کی پشت پر ہیں، اور یہ پود جو ہیں یہ انہوں نے ہی یہاں برصغیر میں کاشت کیا تھا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو یہاں کے عوام نے بہت بڑی جدوجہد کے بعد پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، اور پاکستان نے اپنے اس عقیدے کو ایک آئینی کور دے دیا۔ تو اب پوری دنیا میں وہ یہ واولام مچا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں اس قانون سے نجات دے۔ اس کے لیے وہ مختلف سازشیں کر رہے ہیں اور منصوبے بھی بنا رہے ہیں۔ تو عالمی قوتیں ان کے پشت پر ہیں، اور پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہیں یہ ان کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ ان کے علاء کار ہے، اور یہ ان کے ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس قوم کو وہ مختلف آزمائش سے گزار رہے ہیں۔ کبھی عمران خان صاحب کی زبان جو ہے وہ پھسل رہی ہے، اور کبھی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جو ناموس رسالت کے حوالے سے مجرم مختلف عدالتوں نے قرار دی تھی، ان کو پھر انہی کی حکومت میں باعزت طریقے سے رہائی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ قیدیانیوں کا جو سربراہ ہے اس کا پرسنل سیکرٹری میاں عاطف، جو ان کے افریقہ، پورا براعظم افریقہ کے تبلیغ اور ان کے مشن کا سربراہ بھی ہے، ان کو ایک ماہر اقتصادیات کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ اقتصادی کونسل کا سربراہ ان کو مقرر کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ پاکستانی قوم میں اویرنس ہے، اس حوالے سے قربانیاں دی ہے، 12,000 شہداء ہم نے دی ہے۔ میں نے اسمبلی میں آواز اس وقت بھی اٹھائی تھی، اور ہماری پوری جماعت نے پورے پاکستان میں تحریک شروع کی، اور الحمدللہ پوری قوم نے ہمارے ساتھ دیا۔ پھر وہ پاسپا ہو گئے، پھر جو ہیں یہ دوبارہ انہوں نے یہ کوشش شروع کی ہے، اور ہم ان کو وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے، غیر مسلم ہے، یہ ایک اقلیت ہے۔ ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا دجل ہے، فریب ہے۔ وہ اگر اقلیت ہے وہ تسلیم کرے کہ ہم اقلیت ہیں، اور پھر یہ مسلم ٹی وی پر پوری دنیا میں اپنی تبلیغات کیوں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں وہ اپنے آپ کو بطور مسلمان پیش کرتے ہیں۔ اگر کرسچن جو ہیں وہ یہاں اقلیت ہے تو پوری دنیا میں اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں۔ ہندو مت یہاں ٹھیک ہے اقلیت ہے، ہندوستان میں اکثریت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہندوستان میں بھی ہندو کہتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں۔ سکھ پوری دنیا میں اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، پارسی پوری دنیا میں اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں۔ کیا قیدیانی پوری دنیا میں اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستانی آئین کو نہیں مانتے، پاکستانی آئین کے غدار ہے، پاکستانی آئین کے دشمن ہے۔ اور اسی بنیاد پر ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کسی آئینی ادارے پر ایک آئین کا دشمن بیٹانا آئین کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ لہذا یہ حکومت جو ہیں یہ آئین کے غداری کا ارتکاب کر رہے ہیں، آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں کہ آئین کے دشمنوں کو آئینی اداروں پر آپ کس طرح بٹھاتے ہیں۔
مفتی صاحب بعض حلقوں میں یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بعض وزراء پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں وہ ملے ہوئے ہیں قادیانوں کی، مطلب ان کی پشت پناہی حاصل ہے، تو اس میں کتنا صداقت ہے؟ اور کیا جے یو آئی آپ لوگوں کی موجودگی میں ان کی نشاندہی ہوگی ان عناصر کی کہ یہ کون سے وزراء ہیں جنہوں نے اس بل کی بھی حمایت کی؟ اور بات سہیل بھائی، بات تو یہی ہے کہ خود قادری صاحب ہمارے لیے محترم ہے، ایک مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، مذہبی فیملی ہے، عالم دین ہے، خود بھی پیر جو ہیں ایک پیر ہے۔ انہوں نے خود ایک ٹاک شو میں بات کی تھی کہ ہمارے کیبنٹ میں 5-6 منسٹر ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کی تجویز کی تھی، اب وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں، لیکن ہم مصر ہیں کہ اب ان کو بتائیں گے تاکہ قیدیانی نواز پورے پاکستانیوں پر عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کو وہ ظاہر کریں اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ چہرہ بے نقاب ہو جائے، سیاہ چہرہ بے نقاب ہو جائیں، وہ آئین دشمن وزیر بھی بے نقاب ہو جائیں کہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، انشاءاللہ ہم اسی مطالبے پر مصر ہیں۔ ایک کرونا کا ایک قومی معاملہ بھی ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے آئین کی جو دجے اڑاتے ہیں ہم آسانی سے اس مسئلے کو اس طرح ان کو انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں، ان کا تعاقب کریں گے۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا کہ کرونا کا مسئلہ ہے تو کرونا پر بات ہو جائے۔ کرونا میں ہمیں عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں پروگراموں میں، اسی طرح شہباز شریف بھی لیپ ٹاپ کے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، تو مولانا صاحب ہمیں نظر نہیں آئے ان سارے معاملات میں، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایسے ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آئے کرونا کا جو قومی ایشو تھا اس میں۔ دیکھو، عمران خان کے ساتھ آپ نے مولانا کو شاید کبھی کہیں پہ اس طرح دیکھا نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب پہلے دن سے کہتے ہیں کہ عمران خان وہ بیچارے ایک ریموٹ پر استعمال ہو رہا ہے، بے اختیار آدمی ہے، سلیکٹڈ ہے، اور ان کے ساتھ کوئی حیثیت ان کا نہیں ہے، ان کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے بھی تیار۔ یہ ریموٹ کس کے پاس ہے ان کا؟ اور ریموٹ ان کا جو ہے مولانا نے بار یہ سلیکٹر کے پاس ہے، اور وہ جو مقتدر قوتیں ہیں ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے پاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنا بے اختیار ہے بیچارے کہ وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، لاک ڈاؤن میں پاکستانیوں کا نقصان ہے، پھر صبح جو ہے لاک ڈاؤن ہوتا ہے، کون کر رہا ہے؟ ان بیچاروں کی اتنا پتہ ہے، مجھے خود پتہ ہے۔ ایک امپارٹنٹ میٹنگ میں عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں اس لوگوں کے سامنے بے بس ہوں۔ اچھا، خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر بریکنگ نیوز آتی ہے کہ مفتی صاحب کے سامنے انہوں نے اقرار کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے سلیکٹر کے سامنے بالکل بے بس ہوں۔ ایک میٹنگ میں ہم سب بیٹھے تھے، پھاٹا کے تمام ایمنیز تھے، علی کو انہوں نے کہا، علی وزیر صاحب کو کہا کہ علی وزیر صاحب آپ جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی وزیر یا پی ٹی ایم کا جو نعرہ ہے ان کے ساتھ ہم قطعاً متفق نہیں ہیں۔ وہ جو ایک آئینی ادارے کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ قطعاً متفق نہیں ہیں۔ ہم جو ہیں آئینی لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، اور آئین کے تحت جمہوریت کے حصہ لے رہے ہیں۔ تو بہرحال علی کو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کرو، اور اگر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور آپ پر کسی نے ہاتھ ڈالا تو پھر آپ کو ہم چھڑا نہیں سکتے۔ اور صاف بات انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے مجھ سے گلہ نہیں کرنا، میں اس حوالے سے پھر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی وزیر ایک پارلیمانی بندہ ہے، پارلیمنٹ میں آئے ہیں، ان کے پیچھے پرائم منسٹر کا اور یہ جو اسمبلی ہے ان کا ہاتھ ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنا سلیکٹر کی وجہ سے وہ ہیں محتاج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب مجھ سے کوئی توقع نہ یہ ہے کہ اس وقت وہ نصیحت آموز انداز میں کہتے، صاف بات یہ ہے، اس طرح نہیں، صاف انداز سے وہ نصیحت آموز انداز سے ان کو بات کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ آپ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور پھر مجھ سے گلہ نہیں کرنا کہ اگر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ آئین کی وائلیشن ہو جائے اور اس حوالے سے آپ قانون کے زمرے میں آ جائے، اس طرح آپ نہ کریں، اس طرح مزید جو ہے قبائل کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ان کی باتیں بہرحال نصیحت آموز تھی، اس میں شک نہیں، لیکن انہوں نے اپنی بے بسی کا بھی اعتراف کیا ہے۔
اچھا تو سر یہاں پر یہ کرونا کی وجہ سے جو فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اور سندھ کی گورنمنٹ ہے ان میں بڑا تضاد رہا، مطلب کسی معاملے پر بھی وہ اتفاق نہ کر سکے، تو اس میں کس کی نااہلی ہے؟ آپ سندھ حکومت کو بھی آپ نے دیکھا اور فیڈرل کی بھی آپ پالیسیاں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں نااہلی اور نالائکی آپ کس کی سمجھتے ہیں؟ دیکھو اہل اور نال کی جو باتیں ہیں وہ تو واضح ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خود آئے نہیں، کسی نے لائے. ایک تو ہے ناجائز، جمہوری طریقے سے نہیں آئے، اور دوسرے ہے نااہل بھی. تو ناجائز بھی ہے، مولانا فرما سب یہی کہتے ہیں کہ ناجائز بھی ہیں نااہل بھی ہیں. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، معیشت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، پاکستان کے ریزرو کہاں تک پہنچا دیا، پاکستان کے جی ڈی پی کا شرخہ زیرو سے نیچے کی طرف جا رہا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. یعنی جو ان کی نالائکی ہے تو کرپشن میں بڑے پیمانے پر ملوث ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکزی حکومت نااہل ہے، اور انہوں نے جو کام کیا خاص کر تفتان کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک میں کرونا پھیل گیا. اور ان کے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ خود جو انہوں نے مقرر کیے تھے انہوں نے رپورٹ بھی پیش کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 78% کرونا جو ہیں یہ ان زائرین کی وجہ سے پاکستان میں امپورٹ ہوا ہے. تو آپ سر کہتے ہیں کہ کرونا پاکستان میں لایا گیا ہے اور اس کی ذمہ دار بھی حکومت ہے؟ بالکل، اس لیے حکومت ہے کہ وہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل تشیع جو زائرین تھے وہ پاکستانی ہے، اس میں کوئی پاکستانی ہے. بالکل ہمارے اپنے وطن کے جو ہیں لوگ ہیں. تو اگر ایران وہ گئے تھے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے، بالکل ان کو آنے کے لیے ایک محفوظ انتظام کرنا چاہیے تھا. اور ایک بات میں درمیان میں ایڈ کرتا ہوں کہ اس وقت جو وہ آ رہے تھے وہ موسم انتہائی موزون موسم تھا. وہ صرف خیمہ بستی وہاں لگاتے، وہ کوارنٹائن کر سکتے تھے تفتان میں. وہ اس طرح مشکل نہیں تھا ان کے لیے کہ ایک ملک 4-5 ہزار لوگوں کا انتظام نہ کر سکے. انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تخت پورے پاکستان میں اس کو پھیلائیں. اور کس طرح آج زرتاج صاحبہ نے بھی اعتراف کر لیا کہ 700 سے کچھ اوپر لوگ 80 یا ایک فگر بتایا کہ میرے ڈیرہ غازی خان میں کوارنٹائن کیے تھے، اور مفتی محمود اسپتال میں ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے خلقہ جو درازندہ ہے اس میں کوارنٹائن سینٹر انہوں نے قائم کیا تھا، اس میں لیتے. اب دیکھو ڈیرہ غازی خان سے تفتان کتنا دور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے تفتان کتنا دور ہے، تقریباً 30 گھنٹے کی مسافت پر ہیں. بالکل، یہ لوگ راستے میں آئے، کھانا پینا کیا ہوگا. اب وہاں ان کو کیوں کر کوارنٹائن نہیں کرتے، یہاں لاتے ہیں. درمیان میں کہاں پہ انہوں نے سٹے کیا، وہاں ہوٹلوں میں. اس وقت لاک ڈاؤن بھی نہیں ہوا تھا، سب کچھ ان کو عوام کے ساتھ وہ ملتے جلتے سب کچھ ہو رہا تھا. پھر وہاں سے یہاں تک لائے، یہاں کوئی انتظامات نہیں تھے، کوئی انتظامات نہیں تھے. جو کوارنٹائن سینٹر انہوں نے قائم کیے تھے اس میں کوئی انتظامات نہیں تھے. جو کھانا وغیرہ وہ کھاتے تھے، زائد چیزیں جو باہر پھینکتے تھے، عام طور پر اس پر یعنی عام لوگ جو ہیں گزرتے تھے سڑک پر کناروں پر، کوئی اس کو دفناتے بھی نہیں، اس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کرتے تھے. تو اس میں حکومت نے اپنے نااہلی ثابت کی اور پاکستان دشمنی ثابت کی کہ پاکستان میں کرونا انہوں نے کاشت کیا. سر بعض لبرل طبقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مساجد کھولے گئے، ان سے بھی کرونا کے پھیلنے کا خطرہ ہے. جو مساجد میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہیں، دیگر عبادات کی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھو یہ مساجد میں جو ہیں جو لوگ بھی آتے ہیں باوضو ہو کر آتے ہیں. تمام ڈاکٹر صاحبان یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہاتھ دھو لے اور 40 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھو لے اس پر کرونا پھر نہیں رہ سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان ایک بار وضو بناتا ہے، اپنے ہاتھ کتنے بار دھوتے ہیں؟ 8 3 24 25 دفعہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، 25 دفعہ.
اور 25 دفعہ دھونے کے بعد پھر وہ غرارے بھی کرتے ہیں، منہ میں بھی ڈالتے ہیں، ناک میں بھی ڈالتے ہیں، سارے بدن پر بھی ڈالتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے مسجد میں پھر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے علماء نے ان کو یہی کہا کہ ہم وہ تمام ہدایات جو آپ دے رہے ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرونا صاحبہ جو ہیں مسجد ہی میں مقیم ہے اور جو مسجد میں آتا ہے ان کے ساتھ جو ہے چمٹتا ہے اور مسجد سے نکل کر بازار میں آ جائے پھر وہاں کرونا کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اب دیکھو یہ جتنے بھی مال ہے، سپر سٹورز ہے، جتنے بھی آپ دیکھیں وہاں کس نے قانون کی پابندی 120 کی پابندی کی تھی، یہ سبزی منڈیاں اس سب میں جب گٹھے ہوتے تھے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے یا دوسرے جو جتنے بھی بینک تھے وہاں پر میں نے خود دیکھے ہیں، بڑے بڑے جلسوں کی شکل میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو کیا وہاں نہیں پھیلتا تھا؟ وہاں سے پھیلتا ہے۔ دوسری بات، یہ پولیس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ہمارے جوان، اس کو خطرے میں نہیں ڈالیں، وہ ایک ہی بارک میں سب رہتے ہیں، کیا ان کو ان کی نشستیں جدا جدا کی ہیں؟ پولیس لائن آپ چلے جائیں، 300 400 پولیس والے، 200 پولیس والے، 100 ایک ایک تانے میں رہتے ہیں، کیا ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیے؟ کیا انتظام کیا انہوں نے؟ کچھ انتظام نہیں۔ ہمارے فوجی جوان جو ہیں جو چھاؤنیوں میں ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کیا مراد دی انہوں نے؟ کیا ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیے؟ نہیں، وہ تو ایک یونٹ ایک ہی جگہ میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے فوجی نوجوان جو ملک کے لیے فرنٹ لائن میں کام کرتے ہیں، پولیس والے جو فرنٹ لائن میں کام کرتے ہیں، اور یہ تو چھوڑ، ایک میں لطیفہ ہے، میں ٹیسٹ کے لیے چلا گیا تاکہ میں ٹیسٹ کروں۔ کہاں چلا؟ پشاور میں اس ہسپیٹل میں چلا گیا جس ہسپیٹل میں انہوں نے وہ کہہ رہے کہ بہت زیادہ انتظامات ہم نے کی۔ حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس چلا گیا، رجسٹریشن کی، کاغذات بنائے، سب ہسٹری جمع کی، پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھ سے نمونہ لیں تاکہ میں ٹیسٹ کروں۔ تو اب حیران ہوں گے، کمپلیکس اسپتال میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے ساتھ اب اس وقت ایکسپرٹ مہیا نہیں کہ آپ سے نمونہ لے۔ کرونا ٹیسٹ کا اب مجھے حیرت ہوئی کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی نظام ان کے پاس نہیں ہے۔ پشاور کے مین ہسپتال حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ان کے پاس ٹیسٹ لینے کے لیے ایکسپرٹ نہیں تھا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، نہیں یہ تم، میں نے اس وقت کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، اس طرح میں گیا تھا، اس لیے یہ ہے ان کا نظام۔ پھر میں گیا لیبارٹری، اس میں ہمارے بندے دوست احباب ہے، میرے ساتھ یہ دوست یہی موجود تھا اس وقت، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماسک تک مہیا نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ چمٹ کر ایک ماسک کوئی نہ کہ کبھی کبھی ہمیں ملتا ہے۔ پھر میں اپنے ایجنسی سرجن کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا پشاور میں 25,000 پہ ضلع کے ہاں تک کوئی صحت کے ورکر ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روزانہ بنیاد پر ہمیں تقریباً کچھ 2,000 ماسک دے رہے ہیں، اور ایک ماسک کا لیے قانون یہ ہے کہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو 12 گھنٹے تو بندہ استعمال کرتا ہے کم از کم دن میں، تو 2 تو ہونی چاہیے، تو 25,000 کے لیے 50,000 ہونی چاہیے، یا 25,000 تو دینی چاہیے تھی، تو 25,000 لوگوں کو جو فرنٹ لائن میں وہ کام کرتے ہیں اس کو صرف 2,000 دیتے ہیں، 3,000 بھی ناکافی ہے، 10,000 بھی۔ وہ دوسرے جو لباس ہیں وہ تو اور چیز ہے، سینیٹائزر ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ایڈ کر دوں، ہمارے یہ ینگ ڈاکٹر نہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں، کام کر رہے، صاحب بات یہ نوجوان ہے، اس میں انرجیٹ لوگ ہے، اس میں جوانی کی قوت ہے۔ تو جب تمام اسپتالوں میں انہوں نے کرونا کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کیا، اور ایمرجنسی کی حالت یہ ہے کہ کچھ مہیا نہیں کیا ان کو، صرف پیسے کاتے ہیں اس کے نام پہ، یہ صرف پیسے کاتے ہیں۔
تو وہ کہہ رہے تھے، مجھے ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا ان نوجوانوں نے کہ یار یہاں تو اتنا قیامت برپا ہے کہ سب کچھ کرونا کے لیے وقف کر دیا اور عام مریض جو ہے تو مر رہے ہیں. کرونا کی کوئی مریض ہوگا یا نہیں، دل کے دورے جس پر پڑ جاتے ہیں عام. کیا اس کے بعد جب کرونا کا وبا آیا تو اب کوئی کسی کو ٹائیفائڈ نہیں ہو جائے گا، کسی کو ملیریا جو ہے ملیریا وہ نہیں آئے گا، اس طرح دوسری بیماریاں جو ہیں وہ اس کو نہیں لگے گی. تو انہوں نے کہا تمام جو او پی ڈیز ان کو بند کرنا پڑا، بڑے اسپتالوں میں چھوٹے اسپتالوں میں ہر جگہ میں کلینکس بند کیے. تو انہوں نے خود جو اپنی مدد آپ کے تخت پر ان نوجوان ڈاکٹروں نے وہاں کڈنی سینٹر کے پیچھے ایک جگہ میں آن لائن ایک نظام قائم کیا اور عوام کو اپنے نمبر دیے، واٹس ایپ نمبر دیے، ایک نظام قائم کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہر قسم اسپیشلی انہوں نے خود اپنی طرف سے پرائیویٹ سطح پر مہیا کیے اور لوگوں کو آئے روز ہزاروں لوگوں کو وہ مشورے دیتے تھے، دوائیاں لکھتے تھے. تو کہتے ہمارے ساتھ سامان نہیں ہے، ہم تو بے سہارے ہیں، حکومت کچھ نہیں دے رہے. یقین جانیے میں نے ساتھیوں کو کہا کہ خدا را ان کے ساتھ مدد کرے. ہم نے ان کے لیے چندہ کیا، میں نے ان کے لیے چندہ کیا، اور صرف میں نے نہیں بہت سے اور لوگوں نے بھی کیا. بالکل. تو یہ ہے حکومت کی حالت کہ کرونا کے نام پر صرف پیسے اکٹھے کرتے ہیں. عمران خان صاحب بیکاری بن چکے ہیں اور اس حوالے سے جو ہیں کمانا ان کو چاند طریقات ہے، اس طریقے سے وہ کھاتے ہیں اور اس طرح سے اکٹھے بھی کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے ایک ساس پروگرام کے نام سے ایمرجنسی لگایا، کمیٹیاں بنائی. یہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ ٹائیگر فورس انہوں نے بنائی، ٹائیگر فورس کا اعلان کیا. پھر وہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا تو یہ ایک ٹائیگر فورس کا آئندہ کے لیے کیا کام ہوگا؟ مطلب یہ تو بنایا گیا تھا یہ کرونا کے لیے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نال ہے. نال کا کیا معنی ہے؟ نال اس کو کہتے ہیں اپنے ورکروں کو نوازنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ بنایا. یا احساس ایمرجنسی پروگرام نہیں تھا. بالکل. میں وزیروں کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ مفتی صاحب ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارا نام کسی کو نہ لے. پی ٹی آئی کے وزیروں نے کہا. پی ٹی آئی کے وزیر تھے، بعض نالامی ہیں بیچارے. بالکل. انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا ہے تمام افسروں کو بات ہم نے کی ہے کہ جو کمیٹیاں بناتے ہیں، جو لوگوں کی غریبوں کی دیہڑیدار لوگوں کی لسٹیں بنائیں گے، اس کمیٹی کے لیے ضروری کہ اس میں پی ٹی آئی کے ورکر ہوں گے. تو پیسے حکومت پاکستان کے ہے، پاکستان کے خزانے کے ہیں، اور تقسیم کریں گے کون؟ پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے ورکروں. تو ہم حیران ہو گئے. پھر ہم گئے، بعض افسر ہیں اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم ملے کہ یار ہمارے یہ لوگوں کو بھی کمیٹیوں میں شامل کرے کیونکہ ہم منتخب لوگ ہیں، ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، یہ حقدار ہے، یہ نہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم مجبور ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کو اس میں شامل نہ کریں. احساس پروگرام میں جو پیسے آتے ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو نوازنے کے لیے. آپ کے حلقے میں کسی اور بندے کو نہیں ملا، صرف جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی ملا. 100% میں 80% لوگوں کو پی ٹی آئی کے نوازا گیا. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ایک اور رپورٹ بھی آیا ہے جی کہ اب وزیر اعلیٰ صاحب کے خلقے میں 90,000 لوگوں کو یہ ایڈ دیا گیا ہے، جبکہ جمال الدین صاحب کے خلقے میں جو سب سے زیادہ پریشان آپریشن زدہ علاقہ ہے ساؤتھ وزیرستان، انہوں نے مجھے کہا کہ ان میں صرف 15 لوگوں کو احساس پروگرام میں امداد دیا ہے. پورے ساؤتھ وزیرستان میں صرف 15 لوگوں ان کے حلقے میں، ان کے حلقے میں جا 15، مطلب ایک حلقہ ہوتا ہے. پھر مجھے خود اپنے ای پی اے صاحب نے کہا، ہمارے دوست ہے، اچھا آدمی ہے، کوئی بات نہیں ذرا. انہوں نے مجھے کہا ایک ای پی اے صاحب ہے، کسی کا نام نہیں لے سکتا، ہمارے بہت سے ای پی ایس ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہمیں تو حکم ہے کہ 1.5% لوگوں کو آپ نے یہ چیز مہیا کرنا ہے. 1.5%. تو 1.5% کتنے بنتے ہیں؟ 300 میں سے 2 بندوں کو آپ نے راشن دینا ہے. تو یہ اور کیا کریں گے؟ کہتے ہیں ہم نے 1200 ارب روپے دیے، 400 ارب نہیں دیے. ہڑپ کرتے ہیں، ہڑپ. بس ایک وبا، کرونا وبا نہیں ہے، یہ حکومت وبا ہے.
پاکستان کی معیشت کو انہوں نے اس طرح تباہ و برباد کر دیا، چھاٹ لیا۔ لیکن یہاں پر تو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم چوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، تو یہ پھر آپ اس پہ الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو دیکھو بی آر ٹی کے حوالے سے جو تحقیقات ایف آئی اے نے شروع کی، اس کے خلاف عدالت کو کون گئے؟ اس میں تو سر ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایف آئی اے وہ کرے گی تو پھر ہم کام نہیں کام ہو جائے تو اس کے بعد آ جائے میدان میں۔ کام تو انہوں نے لمیٹڈ وقت بتایا تھا کہ ہم 6 مہینے میں بنائیں گے، 2017 میں شروع کیا ہے، ٹائم کیا ہے اب 2020، تو کیا اس کے بارے میں ان سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا؟ یعنی 2030 میں وہ تیار کریں گے، اور 15 ارب سے شروع کیا ہے، کہاں تک پہنچایا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 15 ارب میں بنا سکتے ہیں، اب تو 1 ارب سے اوپر پہ چلا گیا، اور آئے روز نئے نئے کام شروع کرتے۔ وہ جو درخت وہ لگا رہے تھے بلین ٹریز، وہ کہاں لگے؟ تحقیقات کیوں کرنی ہو رہی؟ وہ جو ہے فانن اکاؤنٹ کے حوالے سے جو کیس ہے اس پہ کیا ہوا؟ تو مفتی صاحب یار جو جہانگیر تارین کا کیس ہے، بالکل ان کو جیل بھیج دی۔ نہیں، یہ کام تو ایف آئی اے کا ہے، اور یہاں پہ ہم نیب ہیں ہمارے ملک میں، تو وہ تو انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، وہ تحقیقات تو ان کو کرنا چاہیے۔ تو پھر عمران خان صاحب کیوں کر کہتے ہیں کہ میں جیل میں چوروں کو جیل میں ڈالوں گا، گھسیٹوں گا؟ یہ ان کا کام ہے یا عدالت کا کام ہے یا یہ نیب کا کام ہے؟ تقریر میں تو وہ کہتے ہیں، ایک دہشت گرد کی حیثیت سے باتیں کرتے ہیں کہ میں گھسیٹوں گا، میں اس طرح کروں گا، میں اس طرح کروں گا، تو یہ اس کا کام ہے اداروں؟ اگر ادارے واقعتاً آزاد ہے تو پھر وہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ یہ تضاد ہے جی۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جو سابقہ ادوار میں پرائم منسٹر ہاؤس سے جو پشت پناہی حاصل تھی وہ اب نہیں ہوگی، یہ بھی ان کا مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ ان کا مقصد بیان کرتے ہیں، ایک ان کے ظاہری الفاظ ہے، تو بات ان کی ہے، تعویل آپ کرتے ہیں سہیل بھائی، بات کی تعویل کر سکتے ہیں، ان کی باتوں کی تعویل۔ سر یہ انٹرنیشنل پر تھوڑا سی بات ہو جائے، افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے درمیان جو ہے نا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت اب طالبان امریکہ پر حملے نہیں کریں گے، تو اس کے آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آنے والے دور میں؟ افغانستان کے عوام پر، افغانستان پر کوئی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان اور افغانستان کا ایک ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری میں اگر ہم جاتے ہیں تو ایک لمبا سا بحث ہے، وہ نہیں چھڑتے ہیں، لیکن طالبان اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کے لیے انتہائی سودمند اور مفید ہے، اور افغانی قوم کے لیے بھی۔ اور جو اطلاعات پہنچ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، وہاں کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ افغانستان کے اکثریتی علاقوں پر اب بھی ریڈ طالبان کا قائم ہے، حکومت عملاً طالبان کی ہے، اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام کی میجورٹی طالبان کے ساتھ ہے، اور امریکہ نے جو ان کے سامنے سر ہم تسلیم کر کے بیٹھ گئے ہیں، مذاکرات کے میز پہ آئے ہیں، تو یہ اسی بنیاد پر ہے۔ تو اثرات میرے خیال میں اچھے ہوں گے، کیونکہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ افغانستانی عوام کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ وہ افغانستان کے عوام جو ہیں مذہبی طور پر حنفی ہے، وہ بھی حنفی ہے، افغانستان کے عوام پشتون اور فارسی ہے، طالبان بھی پشتون اور فارسی ہے، اور افغانستان کے عوام کے مزاج کے ساتھ ان کی ہم آہنگی بھی ہے۔ تو میرے خیال میں طالبان کا مستقبل نہیں، افغانستان کا مستقبل بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ طالبان ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ مطلب آپ آئندہ آنے والے دور میں دنوں میں طالبان کی حکومت دیکھ رہے ہیں افغانستان میں؟ انشاءاللہ جلد یا بدیر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوگی۔ یہ حالیہ جو پچھلے دن میں دھماکے ہوئے افغانستان میں، کابل میں ہوا اور دیگر علاقوں میں بہت سے معصوم لوگ اس میں شہید ہوئے، تو ان کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا اس کے رد عمل ہے؟ یہ کون سے عناصر ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑا ظلم ہوا۔ آج ہیبت اللہ صاحب ہے جو طالبان کے امیر المومنین ہیں، ان کے سربراہ ہے، ان کی بھی میں نے
یہ سوشل میڈیا بھی چل رہے ہیں وغیرہ، اس باتوں کی تردید کی ہے، اور ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ بچوں پہ عورتوں پہ حملہ کرنا اسلام کی روح سے حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لہٰذا انہوں نے تو ان قسم کی حملوں کی تردید خود کی ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اور قوت ہے جو افغانستان میں کام کر رہی ہے، اور وہ عام افغانستان کے عوام کو مسلمان نہیں سمجھتے عقیدتاً، اس کو داعش کہتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کس نے کیے ہیں، لیکن میں جو سن رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ وہ ان پر عملے اس حوالے سے جائز سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسلموں پر، اپنے دشمنوں پر اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو بھی شہید کرنا ان کے مذہب میں جائز تو شاید میرے خیال میں اس قسم کا شاید داعش کا بھی نظریہ نہ ہو، کیونکہ یہ تو انسانی نظریہ نہیں سر سے، وہ تو انسان تو ہوں گے، درندے تو نہیں ہیں۔ اس میں یہ بھی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض ایسے انسان دشمن، اسلام دشمن عناصر شامل ہے کہ وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں تاکہ مذہب بدنام ہو جائے۔ اور یہ جو افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سبوتاژ ہو جائے۔ اس کے لیے بالکل ہو سکتا ہے کہ درمیان میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سر آخر میں سوال کریں گے آپ کی اپنے حلقے کا، آپ کا بہت وسیع حلقہ ہے، بہت ٹف حلقہ ہے آپ کا، تو اس کے حوالے سے سر آپ کو کوئی فنڈ دیتے ہیں یہ حکومت، موجودہ حکومت، یا آپ لوگوں کو بالکل نظر انداز کیا ہے؟ جی انصاف 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 ہے، اتنا ظلم 2 سال ہو گئے۔ اس وفاقی حکومت نے اپنے میں نے اس کو فنڈ جاری کیا ہے، مجھے نہیں پورے حزب اختلاف 1 روپے نہیں دیا، جو بجٹ میں حتیٰ کہ دھوکہ کیا، وہ بھی نہیں دے رہے، دھوکہ کیا۔ ایک بار ہمیں کہا کہ 15 کروڑ کے منصوبے آپ دیں ہمیں، ہم نے اس کے لیے پرپوزل بھی باقاعدہ بنایا، اور اس پر جو وہاں اداراتی اجلاس ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہو گئے، ان کا اے ہو گیا، ایڈمنسٹریشن اپروول بھی ہو گیا، لیکن یہاں انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اور ہماری یہ خٹک صاحب جو ہیں، یہ صفگو ادبی ہے، پرویز خٹک صاحب منافق نہیں ہے، صاف بات ہے۔ اچھا، ہمارے ایک ساتھی کو انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات کرے، کیونکہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ بالکل حزب اختلاف کو پیسے نہ دیں، یہ پیسے ان کے باپ کے گھر سے آئے ہیں یا پاکستان کے خزانے کے ہیں، ہم ٹیکس برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے خلق جو پاکستان میں نہیں ہے، ہمارے عوام کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے خلق کو جو ہیں تباہی کے دھانے کے آخری حد پر پہنچاتے ہیں اور پہنچائے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہو رہا اس حوالے سے۔ تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ شاید ہمارے ایمین اس طرح ہے، حالانکہ ہم ہر فورم پر اپنے مسائل اجاگر کیے ہیں، میں نے اپنے خلق کے گاؤں کے نام اسمبلی میں نے لیے ہیں کہ یہاں یہ مسئلے ہیں، وہ مسئلے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے اگر میں صاف کہہ دوں کہ پاک فوج نے کچھ پیسے فاٹک کو دیے ہیں اور انہوں نے اپنے جوانوں کی تنخواہوں سے کاٹ دی، صاف بات ہے، وہ EIP پروگرام ہے، اس میں سے جو کچھ مل رہا ہے اس میں ان کے وزیر، ان کی بیوروکریسی وہ دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اس میں وہ باقاعدہ پرسنٹیج مانگتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، اور EIP پروگرام میں حتیٰ کی جو بکریاں آتے ہیں اور یہ مرغیاں، اس میں بھی کمیشن لیتے ہیں، حکومت لیتے ہیں، حکومت کے لوگ لیتے ہیں، حکومت کے لیتے ہیں۔ یہ بکریاں جو انہوں نے وہ دیے ہیں، جو بچے پیدا کریں گے بڑھیں گے، اس میں مثلا 2 بکریاں دے، 1 بکری 1 بکرا، 70,000 مثلا اس کی قیمت ہے۔ تو اگر کوئی ایک آفیسر سے آپ چونکہ پھر وہ فارم دیتا ہے، وہ ایک دستخط جو کرتا ہے 10,000 15,000 روپے دیں گے، ورنہ اس پر دستخط نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم نے چینی چور بھی دیکھے تھے، آٹا چور بھی دیکھے تھے، بقول مفتی صاحب بکری چور بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہمیں وقت دیا، بہت زبردست بحث کی، بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ جزاکم اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اور یونیورسل میڈیا کے تمام اہلکار کو اللہ تعالیٰ زندہ اور تابندہ رکھے۔ بڑے بان ناظرین، اس کے لیے اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، اسی طرح بھرپور پروگرام کے لیے ہمارے چینل یونیورسل میڈیا کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ السلام علیکم۔